بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے پروگرام ہر لمحہ پرجوش. حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. انسان نے اپنے طور پر کیا کچھ سوچا ہوتا ہے, کیا کچھ پلان کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے حالات بدل جاتے ہیں. آج سے کچھ روز پہلے یہی سیٹ تھا, ہم نے ڈے لانگ ٹرانسمیشن کی تھی. پاکستان میں مقابلہ بھارت تھا. اس دن پورا دن ایک انرجی سے بھرپور ایک نشریات تھی. رات گئے, بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, بہت زیادہ جاگے ہوئے تھے. رات گئے, جب ہم گھر گئے مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی اور اس میں ایک ایسی چیز کی اطلاع ملی جو کہ بالکل ہی ناقابل یقین تھی, جس کی میں نے 6-7 یا شاید اس سے زیادہ مرتبہ ریکنفرمیشن مانگی کہ واقعی تصویر دیکھی. اس کے بعد بھی مجھے لگا کہ شاید یہ کچھ کسی اور کی تصویر ہے کیا. بہرحال اب آپ سب جانتے ہیں, یہ بات کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے, بٹ اٹ از اے فیکٹ. ارشد شریف اس دنیا میں نہیں رہے. ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا. اس دعا کے ساتھ سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے قاتل بے نقاب بھی ہوں, اور اپنے عبرتناک انجام کو اس جہان میں تو پہنچیں گے, اس جہان میں پہنچیں اور میں اور آپ دیکھیں ایسا ہوتے ہوئے انشاءاللہ. ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی جس سے اس پروگرام کا آغاز ہوا, یہ آپ نے شاید سارے ٹی وی چینلز پر ہی دیکھی ہو. یہ بھی اس کی بڑی زبردست کوئک سے میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی بتاتا ہوں. 14 اگست کے موقع پر یہ ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا, جو کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں دیکھا, اور اس ویڈیو کو ہم نے ریکارڈ کر لیا تھا ظاہر 14 اگست کے مقابلے کے موقع پر. لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ذرا ARY نیوز پابندیوں کی زد میں آ گیا تھا, خود ارشد صاحب بھی, تو ہم ان کو آن ایئر نہیں کر سکے. تو ہم نے یعنی آڈیو آن ایئر کی تھی اس سارے پیکج. اگر میرا ٹاپک پلیز بند کر سکیں. ہم نے آڈیو آن ایئر کی تھی اس پیکج کی. اس کے بعد اب جب ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ ویڈیو which was supposed to be aired on 14th of August, 14 اگست پہ پھر ARY نیوز ہی بند تھا, تو ان کی شہادت کے بعد یہ ویڈیو چلی, اور پھر ایسی چلی کہ پورے پاکستان کے ہر چینل پر آج یہ ویڈیو چل رہی ہے. تو آخری آن ریکارڈ آن جاب, کیونکہ ظاہر اس کے بعد تو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے, ارشد شریف صاحب نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی وہ یہ پاکستان کا ترانہ, پاکستان کی آواز تھی, جو کہ انہوں نے اپنے انداز میں ریکارڈ کرائی, اور انہوں نے کہا شکریہ پاکستان. ویری انٹرسٹنگلی ارشد شریف صاحب نے ARY پر جو اپنا آخری پروگرام کیا, ایک جو بالکل آخری پروگرام جو ان کا آن ایئر ہوا وہ ایک ڈاکیومنٹری تھی. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام پاور پلے جو انہوں نے باقاعدہ جو آن ایئر کیا, جس کے اسی رات کو پھر حالات تبدیل ہو گئے تھے ARY کے حوالے سے, وہ 9 محرم الحرام تھا. ظاہر ہے 10 محرم الحرام عاشورہ امام حسین. تو انہوں نے اس پروگرام میں اختتامی اس پروگرام میں یہ الفاظ کہے تھے. تو دیکھیے ارشد شریف صاحب کا ARY نیوز پہ جو آخری پروگرام انہوں نے کیا, اس پروگرام کا ابتدائیہ جو انہوں نے آغاز کیا ان الفاظ سے اپنے سب سے آخری پروگرام کا. دیکھیے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین, آج 9 محرم الحرام اور حضرت امام حسین کی یاد میں ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے, اور حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. ظلم کے آگے سر جھک نہیں سکتا, کٹ تو سکتا ہے. سو یہ وہ آخری پروگرام تھا جو ARY نیوز پہ ارشد شریف صاحب نے کیا. اور اب سے کچھ لمحات پہلے کا یہ منظر دیکھیے, آج کے ہی دن کا, اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کی یہ فوٹیج آپ دیکھیے, جو کہ ارشد شریف صاحب کی آخری آرام گاہ کی ہے, کیونکہ قبر کی ہے. یہ قبرستان ہے جہاں پر شہریوں نے, عام لوگوں نے آ کر دیے روشن کیے ہیں. ایک طویل قطار, کیونکہ میں ظاہر ہے وہاں پر تھا تدفین کے وقت, تو آئی کین ٹیل یو کہ یہ جو آپ نے جہاں سے, ابھی شاید آپ کو اس ویڈیو میں آئیڈیا نہ ہو پائے, لیکن جہاں سے دیے لگے ہوئے وہ جگہ قبر سے بہت دور ہے. یعنی قبر سے بہت پہلے سے ایک قطار لگی ہوئی ہے دیوں کی, اور پھر قبر پر پھولوں کا ایک انبار ہے, جو کہ عام لوگوں نے, جو آپ زینے دیکھ رہے ہیں نا, یہ زینے آغاز میں پھر آگے تک چلتے چلے جائیے, تو پھر وہ کونے پہ جا کے ایک شجر کے پاس ان کی آخری آرام گاہ, ان کی قبر ہے. تو یہ وہ فوٹیج ہے. سو ظاہر ہے موت برحق ہے, کس نے جینا ہے, کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن جس انداز سے ایک شہید کا خطاب ملنا, اور پھر جس انداز سے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو کے والہانہ محبت کا اظہار کیا. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے باب دیکھ چکے ہیں. ان کے الفاظ ہیں, جیو ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی صحافی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. تو جانا تو سب نے ہے, اور جس لمحے جانا ہے اس لمحے سے ایک لمحہ بھی پہلے یا بعد میں نہیں جا سکتا وہ, لیکن اس انداز سے گئے. شہید کا لفظ ان کے نام کے آگے لگا رہے گا, اور اتنے زبردست انداز سے ان کو لوگوں نے رخصت کیا. سو ہم نے
زندگی آگے چلنی ہے. ظاہر ابھی ہم جب بریک کے بعد آئیں گے ہم ایک اور موضوع بات کر رہے ہوں گے, اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لوگ آتے ہیں لیکن لوگ جب جاتے ہیں تو کس انداز سے جاتے ہیں یہ بڑا اہم ہے. سو ہم نے جس ویڈیو سے آغاز کیا تھا آج کے پروگرام کا, جس میں وہ آخر میں ارشد شریف صاحب کہتے ہیں شکریہ پاکستان, میں آج اے آر وائی نیوز کے, اے آر وائی نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں شکریہ پاکستان. کس بات کا؟ کہ آپ سب نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کے الفاظ کی لاج رکھی. کئی گھنٹے میرے گزرے ان کے ساتھ, تو انہوں نے یہ بہت مرتبہ کہا, اور پھر ایک مرتبہ تو کیمرے کے سامنے بھی کہا جو آپ سب نے دیکھا, کہ میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے پھولوں کے ساتھ جیسے ایک شہید کا جنازہ جانا چاہیے اس انداز سے میرے بیٹے کا جنازہ جائے. جب سے ان کی والدہ کی یہ ریکویسٹ ہم نے آن ایئر کی, اس کے کچھ گھنٹوں بعد سے شہری آئے اور پھولوں کا انبار لگا دیا. اور آج بھی جب یہ تیسری رات ان کی قبرستان میں, قبر میں, تب بھی لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہ پھولوں کا نذرانہ, دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں شکریہ پاکستان, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی الفاظ کی لاج رکھنے کا. اور میں کہنا چاہوں گا کہ ارشد شریف صاحب آپ بہت خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو اتنا زبردست فیئر ویل ملا, اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. سو پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں, اگرچہ ہمارے پچھلے کچھ دنوں کا ہر لمحہ پرسوز گزرا ہے اور ابھی بھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بریک پہ جاتے ہوئے آپ یہاں اور پورا پاکستان وہاں زبردست تالیوں کی صورت میں شہید صحافت ارشد شریف صاحب کو ان کی خدمات کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے.